अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। मोटरवे M4 पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के सिलसिले में यौम सियाह पर एहतजाजी रैली और तकरीब का इनेकाद किया गया। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद के VN के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जनरल सेंट्रल 2 जोन शाहिर जावेद की हिदायत पर सेक्टर कमांडर M4 आतिफ चौधरी ने DSP कमर शहजाद भट्टी, सेक्टर M4 के अफसरान जवानों और स्कूल के बच्चों के साथ, जबकि DSP मोहम्मद हसन भट्टी ने अफसरान जवानों के अलावा सिविल सोसाइटी के साथ मुख्तलिफ प्लाजा जात पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम सियाह एहतजाजी रैलियाँ और तकरीब का एहतमाम किया। यौम सियाह पर मोटरवे M4 पर शामकोट इंटरचेंज और शाहरुखन आलम इंटरचेंज पर एहतजाजी सेमिनार रैलियों का इनेकाद, जिसमें सेक्टर कमांडर आतिफ अली चौधरी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के बगैर पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। भारत को मजलूम कश्मीरियों का हक देना होगा। DSP कमर शहजाद भट्टी ने कहा कि कश्मीर जन्नत है जो ना किसी काफिर को मिली है और ना ही मिलेगी। DSP मोहम्मद हसन भट्टी ने कहा कि कश्मीर बरसगीर पाको हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। कश्मीर की आज़ादी तक हर पाकिस्तानी मजलूम कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। सेक्टर कमांडर M4 आतिफ चौधरी की क़यादत में शाम शोरकोट इंटरचेंज पर यौम सियाह के मौके पर एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर की आज़ादी तक जंग रहेगी के फलक शगाफ नारे भी बुलंद किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब नारे तकबीर, पाकिस्तान का मतलब क्या? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्यों? तेरा मेरा रिश्ता क्या? मरी से मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक गजनफर अली डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के VN और हिदायत के मुताबिक फील्ड सुपरवाइजर जाहिद इकबाल ने मरी लारी अड्डा के मुख्तलिफ होटल और रेस्टोरेंट्स की इंस्पेक्शन की। होटल्स की रजिस्ट्रेशन लाइसेंस भी चेक किए। फील्ड सुपरवाइजर जाहिद इकबाल ने होटल्स के मालिकान और स्टाफ को कहा कि सियाहों को मुनासिब रेट पर कमरे और बेहतरीन सर्विस दी जाए, सफाई का खास ख्याल रखा जाए ताकि मरी में मुल्क भर से आने वाले सियाहों को घर जैसा माहौल मैसर हो। मजीद बरां हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और सियाहों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की तलकीन भी की। रुख करते हैं माल्टा का। माल्टा में हैप्पी सिंह के गाने ने धूम मचा दी। यूरोप में नए उभरते हुए सिंगर हैप्पी सिंह ने नया गाना रिलीज करने से पहले सब यूरोप में रहने वाले पंजाबी भाइयों से अपील कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसी तरह प्यार देते रहें और इस गाने को भी इसी तरह सपोर्ट करें जैसे आप पहले करते रहे हैं। कहा कि बाद में सुई यूनाइटेड क्रिकेट क्लब का भी शुक्रिया अदा किया। वो हर नए टैलेंट को सपोर्ट करते हैं जिससे हर किस्म के फनकारों और प्लेयर को हौसला मिलता है। इससे पहले हैप्पी सिंह तलाब जदगान के लिए होने वाले टूर्नामेंट में भी लाइव परफॉर्म कर चुके हैं, जो लोगों ने बहुत सराहा था और उनके गानों को पसंद किया था। सत श्री अकाल जी, सलाम आदाब सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ। एक नवा गाना लेके आ रहे हैं जी, परदेश। आस आ के तुसीं सारे पसंद करोगे। बाकी जे कोई कमी पेशी हुई तो जरूर दस दिओ, वो भी पूरी कर लांगे। बाकी एक गल मैं साझी करनी चाहुंदा श्रोतिਆਂ ਨਾਲ कि मेरे जिन्ने भी गाने आउणगे मेरे आप ਦੇ लिखे हुए ਤਾਂ फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के सुनने वाले होंगे। प्यार देना वो तुसीं देना वो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ डिपेंड है जी। बाकी स्पैशल थैंक्स आ खुरम खान ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸਵੀ क्रिकेट क्लब माल्टा ਜਿਹੜੇ हर टाइम हर एक इंसान की अगे हो के मदद करते। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी ਤੁਹਾਡਾ भी। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਬੂ ਪਰਮਿੰਦਰ NB ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। बाकी मिलते हैं जल्दी सारे श्रोतियों को। सत श्री अकाल जी। नौशहरों फेरोज में जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। 2 दिन के अंदर 25 एकड़ से कम अराजी वाले जमींदारों की फहरिस्तें तैयार की जाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अमार हुसैन का इजलास से खिताब। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध की हिदायत पर बारिश और सैलाब से मुतासर होने वाले जमींदारों को बीज की फ्राहमी के लिए इंतजाम करने के सिलसिले में एक इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अमार हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा ज़राअत और रेवेन्यू के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए सैयद अमार हुसैन ने कहा कि हुकूमत सिंध की जानिब से 25
25 एकड़ से कम एराजी रखने वाले काश्तकारों को मुफ्त बीज फराहम करने के लिए तालुका सतह पर मुतल्लका असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही कमेटियां तश्कील दी गयी। कमेटी में डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत मुख्तियार कार और वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा, सिंधाबाद गार बोर्ड का नुमाइंदा शामिल होगा। उन्होंने तालुका कमेटियों को हिदायत दी कि जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। 2 दिन के अंदर 25 एकड़ से कम एराजी वाले जमींदार की फहरिस्तें तैयार की जाएं। कमेटी तस्दीक के बाद जमींदारों को टोकन जारी करेगी। बीज की तकसीम को शफाफ बनाने के लिए MDMA की जानिब से मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई और तमाम अहल जमींदारों को रिकॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डायरेक्टर जनरल महकमा ज़राअत तमाम मुतल्लिका इदारों के साथ शेयर किया जाएगा और मोबाइल एप्लीकेशन में अंदराज के बाद ही बीज की तकसीम होगी। किसी बदअनवानी की शिकायत के हल के लिए तमाम मराकज़ में शिकायत बॉक्स रखे जाएंगे, जबकि मरकज़ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी महकमा पुलिस की होगी। इससे कबल इजलास को ब्रीफिंग देते हुए एडिशनल डायरेक्टर महकमा ज़राअत फारूक अहमद वस्तड़ों ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़िले के लिए 2,45,820 बीज के फी 50 किलो के बैग फराहम किए जाएंगे। हमारा सूबा जो है इसमें बहुत ज़्यादा तबाही आई है और अगर ज़िला नौशेर फरोज की बात करो, ज़्यादा बारिश और तबाही हमारे ज़िले में, ठीक है। चीफ सेक्रेटरी साहब कमेटी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मेरे सामने रखी हुई, असिस्टेंट कमिश्नर जो है ये कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये शेयर कर दी गई है तो जो TORs है, अगर TORs की बात करेंगे तो हमें इमीडिएट बेसिस पे जो काम करना है, क्योंकि ये सारा काम बार फुटिंग बेसिस पे होगा। वाले जो ग्रोवर्स हैं सबसे पहले तो उनकी लिस्टें तैयार करना है और ये काम से नीचे वाले जो ग्रोवर्स हैं, क्योंकि ये सीड्स जो है ये इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। 25 एकड़ एक जो है वो लिमिट रखी गई है स्मॉल ग्रोवर्स की। तो के अंदर के कमेटी विल इशू वेरीफाइड ग्रोवर्स कमेटी। यहाँ कमेटी की बात है कि जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। एक और खबर है नौशेर फरोज से। इस दिन भारतीय हुकूमत ने जन्नतनुमा हसीन वादी में दाखिल होकर मुजालिम ढाए और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टू सैयद अमार हुसैन और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेहदी अल मालूफ का रैली से खिताब। जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी भाइयों से सहारे यकजहती के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेहदी अल मालूफ की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। रैली में तालीमी इदारों का अमला, तलबा और शहरियों ने भी शिरकत की। रैली के इख्तिताम पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेहदी मालूफ ने कहा कि 27 अक्टूबर को पूरी दुनिया में यौम सयाह मनाया जाता है। इसका मकसद अपने कश्मीरी भाइयों को और उनकी आवाज सुनना, कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म की मजम्मत करना है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ है। इस कौम पर खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 ने कहा कि इस दिन भारतीय हुकूमत ने जन्नतनुमा हसीन वादी में दाखिल होकर मुजालिम ढाए और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशेर फरोज एहसानुल्लाह यूसुफजई ने कहा कि इस दिन पूरी दुनिया में कश्मीरियों से बात करने के लिए यौम सयाह मनाया जाता है और वह दिन दूर नहीं जब कश्मीरी मुसलमानों को उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक आज़ादी मिलेगी और पाकिस्तानी कौम को आज़ादी मिलेगी। ननकाना साहिब से ब्यूरो चीफ मलिक असलम की रिपोर्ट के मुताबिक 69 कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए ननकाना साहिब में भी यौम सयाह मनाया गया। ज़िले इंतज़ामिया के ज़रिए तमाम यकजहती कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने की, जबकि रैली में ज़िला अफसरान और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से शुरू हुई और ज़िला कौंसल हॉल के सामने पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक और भारतीय शरीयत के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि पूरी पाकिस्तानी कौम जदोजहद आज़ादी में कामयाबी के हसूल तक अपने मजलूम कश्मीरी भाइयों के साथ है। रुख करते हैं मुनकीरा का। नुमाइंदा मसूर झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक मुनकीरा शहर में मसनूई महंगाई इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर होकर अरूज पर पहुँच गई, जबकि सब्जी मंडी में गली सड़ी सब्जियां भी फरोख्त होने लगी। मुनकीरा शहर में मसनूई महंगाई इंतजामिया की गफलत की नींद सो जाने से अरूज तक पहुंच गई। सब्जियां फल कंट्रोल रेट लिस्टों से भी बढ़कर फरोख्त होने लगे। अक्सर सब्जियों की दुकानों पर तो रेट लिस्ट अवेजा भी नहीं होती। मसनूई महंगाई इंतजामिया के ना काम करने से बढ़ चुकी है। इंतजामिया हरकत में आए और मसनूई महंगाई को कंट्रोल करे। इलाका मकीनों का मजीद ये भी कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर रेट लिस्टों के साथ खासकर सब्जियों के स्टॉल्स में रेट झंडियां अवैसा करें कि इंतजामिया रोजाना की बुनियाद पर चेक करे। डेरा गाजी खान से रहमतुल्लाह खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका थाना सिविल लाइन कचहरी रोड पर मुलजिम की फायरिंग से मोहम्मद इब्राहिम नामी शख्स कत्ल, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार। जी बिल्कुल, इलाका थाना सिविल लाइन कचहरी रोड पर साबिक दुश्मनी की बिना पर मुलजिम शाहनवाज ने फायरिंग करके इब्राहिम को फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सिविल लाइन की बरवक्त कार्रवाई, मुलजिम असला समेत गिरफ्तार। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शाहनवाज और इब्राहिम के माबैन साबिक दुश्मनी का मामला बताया जाता है।
ملزم کو گرفتار کر کے مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایک اور خبر ہے مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غازبانہ تسلط اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف مری آرٹ کونسل کے زیر اہتمام یوم سیاح پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے بچوں نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا آغاز اسسٹنٹ کمشنر مری محمد یوسف نے ربن کاٹ کر کیا۔ پروگرام میں بھارتی مظالم کی تصویری نمائش بھی لگائی گئی، جس میں نہتے کشمیریوں پر ظلم و جبر کی داستانیں رقم تھیں۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر مری محمد یوسف، MSTHQ مری ڈاکٹر عبدالاسلام تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آرٹ کونسل محمد شکور کے علاوہ مری کی کشمیری برادری، THQ ہسپتال اسٹاف، میڈیا نمائندگان، سول ڈیفنس مری، ٹورازم کے فیلڈ سپروائزر زاہد اقبال نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے بعد آرٹ کونسل سے مال روڈ مرحبا چوک تک کشمیر پر مظالم اور غازبانہ قبضے کے خلاف واک بھی کی گئی۔ اور ادھر بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی رہنما میر علی احمد آبادکی نے کہا کہ ریاسانی قبائل و خاندان کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شہید وطن پیرا میر نوابزادہ میر سراج خان رسانی اور ان کے لخت جگر شہید نوابزادہ میر حکمل رسانی نے سرزمین پاکستان کے لیے جو قربانی دی وہ رائے گاہ نہیں جانے دی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شہید نوابزادہ میر حکمل خان رسانی کی سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ شہید میر حکمل خان رسانی کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا اور پارٹی کے عہدیداران کارکنان کی بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور کی جانب۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق لاہور کے علاقہ رائیون روڈ اڈا پلاٹ الکبیر ٹاؤن میں PTI کے سینئر رہنما حاجی عبدالرشید بھٹی کے ڈیرے پر حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف NA 125 PP 164 165 کی اعلیٰ قیادت اور سینئر لیڈرشپ کی اپنی ورکروں کے ساتھ خصوصی میٹنگ۔ عبدالرشید بھٹی سینئر MPA سابقہ رہنما PTI تحصیل رائیونڈ، چودھری خالد محمود گجر سینئر نائب صدر تحریک انصاف لاہور، رانا جاوید عمر نائب صدر PTI لاہور امیدوار برائے NA 125 احمد رشید بھٹی، جوائنٹ سیکرٹری PTI لاہور امیدوار برائے MPA PP 164 نے اپنے کارکنان کے ہمراہ یہ عزم کیا کہ ہم چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حقیقی آزادی کے لیے ہمارے لیڈر کا جو حکم ہوگا ہم اسے ان منو ان کے ساتھ تسلیم کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کی زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا آغاز کر دیا گیا۔ کھلی کچہری سے DC آفس کے سبزہ میں لگائی گئی۔ مزید احوال جانتے ہیں او نیوز کے بیورو چیف ریحان روحانی کی اس رپورٹ میں۔ جی ریحان، مزید آگاہ کیجیے گا۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کی زیر صدارت روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا آغاز کر دیا گیا۔ کھلی کچہری DC آفس کے سبزہ میں لگائی گئی۔ ADCR اشفاق حسین سیال، ADC فنانس ملک محمد سمیع، اسسٹنٹ کمشنرز اسد علی، مکرم سلطان اور متعلقہ افسران بھی کھلی کچہری میں موجود تھے۔ کھلی کچہری میں 20 درخواستیں پیش کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی نے کوٹ سلطان میں قبرستان میں ناجائز قبضہ کا نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے AC لیا کو قبضہ فوری واگزار کروانے کی ہدایت کر دی۔ انہوں نے سیلاب سے متاثرہ 2 درخواست گزاروں کو فوری فوڈ ہیمپر فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کوٹ سلطان میں صفائی ستھرائی کے لیے مقرر سٹاف کی حاضری کو یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی نے ریونیو سے متعلق درخواستیں موقع پر ADCR اور AC لیا کو مارک کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر نے خاتون کی درخواست پر فوری قبضہ دلوانے کی ہدایت کر دی۔ کھلی کچہری میں ٹرانسپورٹرز کی طرف سے زائد کرایہ وصول کرنے کی شکایات بھی درج کرائی گئیں۔ سیکریٹری RTA نے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروا دی۔ عوام کے مسائل کے موقع پر حل کے لیے کھلی کچہری کا آغاز کیا ہے۔ کھلی کچہری روزانہ کی بنیاد پر منعقد ہوگی۔ تمام افسران موقع پر موجود ہوتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر امتیاز احمد کھچی کا مزید کہنا تھا کہ عوام کو اب افسران کے دفاتر کے چکر نہیں لگانا پڑیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ریحان روحانی، آن نیوز، لیا۔ اور ادھر جامعہ الکبریہ فیضان اجمل کوٹ عبداللہ کے زیر اہتمام عظیم عالیشان جشن عید میلاد النبی ختم النبی کا انعقاد جامعہ مسجد میں ہوا۔
اس محفل میلاد کی صدارت پیر عباس ہمدمی، سرپرستی قاری انتظار علی نقشبندی اور حافظ فرقان علی کی زیر نگرانی عظیم الشان میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا۔ ثناء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت حاضری پیش کی۔ پیر سید احمد مجددی خطیب اعظم رائمنڈ نے خصوصی خطاب کیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقے بھر کے علماء کرام، صحافی برادری، وکلاء، اساتذہ کرام کے ساتھ معززین علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ینگ جرنلسٹ کلب کی خصوصی شرکت، بھرپور کوریج پر رانا محمد حسین، مفتی عرفان رانا، اویس رانا زیاں نے شرکا کے ساتھ صحافیوں کا شکریہ ادا کیا۔ رخ کرتے ہیں رونتی کا۔ رونتی میں شادی کی خوشیاں ماتم میں بدل گئی۔ رونتی بارات میں آنے والا نوجوان ہوائی فائرنگ سے جاں بحق قتل ہونے والا نوجوان اباڑو کا رہائشی بتایا جاتا ہے۔ خبر ہے کوٹ ادو سے۔ شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق 4 سالہ مبشر بلال دن دہاڑے اغوا، 2 موٹر سائیکل سوار بچے کو اغوا کرنے آئے۔ بچے کے رشتہ داروں کا واویلا کرنے پر ایک شخص کماد میں گھس گیا جبکہ دوسرا بھاگ گیا۔ دادا اور اہل علاقہ نے سرچ آپریشن کیا۔ نفری کا مطالبہ کر دیا گیا۔ پولیس ایلیٹ فورس کماد کی فصل میں گھس کر اغوا کار کو تلاش کرنے میں مصروف عمل ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں بہاول نگر کی جانب۔ اللہ داد خان کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر پیٹرولنگ چوکی گجرانی کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی ریجن بہاولپور پیٹرولنگ ساجد حسن چودھری، ڈی ایس پی پیٹرولنگ مختار احمد کی ہدایت پر گشت انچارج راؤ عاطر زیشان ہمراہ ٹیم رانا جہاں سے محمد زمان محمد حسین کے دوران چیکنگ ٹبا بوتلا ایک کار کو چیک کرنے پر کار سوار محمد فاروق ولد محمد بلال قوم نون سکنا پنجکوسی تحصیل ضلع بہاول نگر سے نشہ برآمد کیا گیا۔ ملزم عرصہ دراز سے آئس استعمال اور فروخت کر رہا تھا جس پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تھانہ بہاول نگر میں مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کروایا۔ گشت انچارج راؤ عاطر زیشان نے جیسا جان لیوا آئس کہا کہ نشہ جو نوجوان طلبہ کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے، اس کی خرید و فروخت میں ملوث افراد کسی رعایت کے مصدق نہیں جو نوجوان نسل اور خاندان کو تباہ کرتے ہیں۔ انچارج پوسٹ راؤ عرفان نے کہا کہ پیٹرولنگ گجرانی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پریس کلب کے یادگار پارک میں سینئر صحافی اینکر پرسن ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں صحافیوں، سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد صحافیوں نے، سیاسی سماجی شخصیات اور شہریوں نے پریس کلب کے باہر احتجاج کیا۔ ساہیوال کی صحافی برادری نے سینئر اینکر پرسن ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ یادگار پارک میں ادا کی، جس میں صدر ساہیوال پریس کلب رانا جاوید نثار، چیئرمین پریس کلب چودھری اشرف، جنرل سیکرٹری مہر عباس، سینئر صحافی سابق چیئرمین پریس کلب عزیز الحق گورایا، دیگر پریس کلب عہدیداران، ممبران، کثیر تعداد میں صحافیوں سمیت سیاسی شخصیات، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ ارشد شریف کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ بعد ازاں صحافیوں نے ارشد شریف کے قتل پر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ مقررین نے اس قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس میں اعلیٰ سطح پر کمیشن بنانے اور ملوث ملزمان کی گرفتاری، سخت سزا کا مطالبہ کر دیا۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی سیاسی پنڈت عمران خان، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، عمران خان اور ارشد شریف شہید آج پاکستانی تاریخ میں ایک اہم ترین دن تھا۔ پاکستان کے ایک مشہور اینکر اور صحافی ارشد شریف شہید کا نماز جنازہ دن 2 بجے فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا کیا گیا۔ جنازے میں ملک بھر سے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ جی بالکل، پاکستانی عوام کی سب سے بڑی خوبی قوم کے ہیرو جب تک زندہ ہوتے ہیں انہیں پوچھا بھی نہیں جاتا اور سیاستدان اور عوام ان کو پوچھنا گوارا بھی نہیں کرتی۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی رخصتی پر مذہبی پنڈت، سیاسی پنڈت اور پاکستانی تاریخ کے ذمہ دار لوگ اپنی اپنی سیاسی اور مذہبی دکانیں چمکاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح صحافی ارشد شریف شہید کے ساتھ بھی ہوا۔ شہادت سے پہلے اسی پاکستان میں ان کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا جس کے باعث وہ ملک سے دبی اور پھر وہاں سے کینیا چلے گئے۔ مگر ارشد شریف شہید کو کیا معلوم تھا کہ کینیا میں مختصر مدت کا سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا، جہاں پر ان کو انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت اور ان کی زندگی بہت سارے سوالات سے جڑی ہے جن کا جواب شاید آئندہ حکومت، سیاستدان، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی نہ دے سکیں۔ پاکستانی سیاستدانوں نے جہاں اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کو بیچا، وہاں ضرورت پڑنے پر انہوں نے پاکستانی تاریخ کی خوبصورت لوگوں کی قربانیاں بھی دیں، ان کے خون کا سودا بھی کیا۔ پاکستان اس وقت صحافی جو ملک کا چوتھا ستون ہے ان کے لیے مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ سچ بولنے والے کو اپنی جان گنوا کر ملک کے چوتھے ستون کو بچانا پڑتا ہے۔ آج وہ شخص فیصل مسجد کے صحن میں بے یارو مددگار کفن میں لپٹا پڑا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ رکھتا تھا۔ ایک بہت بڑی تاریخ کو اندھیرے میں کیوں دھکیلا گیا؟ اس کے ذمہ دار پاکستانی سیاستدان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے ارشد شریف کو ملک سے باہر جانے کا مشورہ دیا اور ملک سے باہر جا کر بھی اپنا کام جاری و ساری رکھنے کا مشورہ دیا،
عمران خان اس وقت پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں سے زیادہ مقبول ترین لیڈر بن چکے ہیں، جس کے باوجود اگر عمران خان کی تاریخ کو غور سے پڑھا اور دیکھا جائے تو ہم کو یہ صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان محسن کش انسان ہیں۔ عمران خان نے اپنی انا کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر آپ نے بہت سارے محسنوں کی قربانیوں سے کبھی دوریخ نہیں کیا۔ پاکستان کے مشہور و مقبول صحافی، آن لائن چنان نیوز ایجنسی کے مالک محسن بیگ، جن پر عمران خان کی طرف سے ریاستی جبر کے ساتھ ساتھ جھوٹی FIR بھی درج کروائی گئی اور ان کی پوری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی پولیس کی بڑی کارروائی چونترا کے گاؤں میال میں 9 قتلوں میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار، 9 مقتولین میں خواتین اور معصوم بچے شامل تھے۔ اشتہاری مجرم رب نواز نے بیٹوں اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر جولائی 2020 میں افراد کو قتل کر دیا، جن میں 9 افراد شامل تھے۔ اشتہاری مجرم رب نواز واقعے کے بعد سے روپوش تھا، جس کی گرفتاری راولپنڈی پولیس کے لیے چیلنج۔ CPO سید شہزاد ندیم بخاری نے SP صدر کو سنگین واقعات میں ملوث مرکزی اشتہاری رب نواز کی گرفتاری کا خصوصی ٹاسک دیا۔ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اشتہاری رب نواز کو گرفتار کر لیا۔ اشتہاری مجرم قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ واقعے کے 72 گھنٹوں کے اندر اشتہاری مجرم کے 2 بیٹے دانش اور اکرام، بھائی اشرف اور بھتیجا عاقب گرفتار کر لیے گئے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق SSP آپریشنز وسیم ریاض خان نے بہترین کارکردگی پر SP راول STPO سٹی کو اپریسیشن لیٹرز اور 66 پولیس افسران کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔ SSP آپریشنز نے تعریفی اسناد دیتے ہوئے پولیس افسران کو شاباش بھی دی۔ بہتر کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ انعام پانے والے افسران اہلکاران میں اغوا کا مقدمہ ٹریس کرنے اور رابری موا قتل کے مقدمات میں ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم شامل ہیں۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ہارون آباد کی جانب۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کی مذہبی روحانی تنظیم بزم بابا فرید الدین گنج شکر رجسٹر ہارون آباد کے زیر اہتمام حسب روایت 14ویں سالانہ تقریب تقسیم انعامات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایوارڈ منعقد ہوئی، جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کے موقع پر شہر کی سجاوٹ، لائٹنگ، چراغاں اور انعامات کے حوالے سے مذہبی تنظیمات اور انتظامی محکمہ جات کی حوصلہ افزائی کے لیے بزم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رجسٹر ہارون آباد میونسپل کمیٹی ہارون آباد کے سبزہ زار میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مذہبی اسکالر پیر سید احمد کمال شاہ ہر دل عزیز، مذہبی روحانی پیشوا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید پھول حسین بادشاہ سرکار، سید مٹھے شاہ غلام شبیر صابری، چیئرمین بزم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور چیئرمین سرپرست مذہبی تنظیمات حاجی محمد یونس آفتاب صراف، میاں وحید ناصر ارائیں، عوام دوست ہر دل عزیز، DSP گل حسن خان، تقریب کے روح رواں راشد نور غوری، سابقہ کونسلر DDH اور ڈاکٹر محمد عامر رضا، پیر محمد طاہر توگیریوی، محمد افضل بٹ، چودھری اختر STO وابٹا شیراز سمیت علماء کرام، مشائخ اعظم، اعلیٰ حکام، صحافیوں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا تقریب کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑو سے۔ اوباڑو کے نواحی علاقہ راونتی میں شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل، باراتیوں کی فائرنگ، شادی میں شریک نوجوان گولی لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ گھوٹکی کے نواحی علاقے راونتی میں شادی کی تقریب کے دوران باراتیوں کی ہوائی فائرنگ کے دوران گولی لگنے سے ایک نوجوان عمران ملک چل بسا۔ متوفی کا لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا۔ پولیس نے رپورٹ درج کرنے کے بعد تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ آخری اطلاع تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی اور معروف اینکر پرسن ارشد شریف کی شہادت پوری قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حق سچ کی آواز کو دبانا یزیدیت کا فعل ہے۔ ان خیالات کا اظہار سابق کونسلر بلدیہ ہارون آباد خالد اقبال شاہ نے کیا۔ کہا کہ ارشد شریف انتہائی مخلص، وفادار اور انسان دوست صحافی تھے۔ ان کی شہادت سے صحافت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا وہ کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ ارشد شریف ایک عظیم صحافی تھے جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں پر جا کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر پروگرام منعقد کیے۔ ارشد شریف کی شہادت سے یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ آج کے دور میں صحافت پھولوں کی مالا نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج ہے۔ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور ارشد شریف شہید نے ہمیشہ حق سچ کی صحافت کو فروغ دیا، ظالم حکمرانوں کے سامنے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا۔ مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ملک کے صحافی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات بھلاتے ہوئے ارشد شریف شہید کی تقلید کریں تاکہ حق و صداقت کا پرچم بلند کیا جا سکے۔ ارشد شریف شہید کے الفاظ میں ہمیشہ امن، محبت اور اخوت کا پیغام ہوتا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ سچ کو سچ کہا، ظلم، جبر اور جھوٹ کو ہمیشہ بے نقاب کیا۔ ارشد شریف کی شہادت کی اچانک خبر سے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر ہے۔
انہوں نے کہا کہ ارشد شریف اس ملک کی صحافت کے لیے قیمتی سرمایہ تھے جن کا خلا کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا۔ خالد اقبال شاد نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ارشد شریف کے قاتلوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ رخ کرتے ہیں سبی بلوچستان کا۔ خرم شہزاد کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان کے شہر سبی جہاں پر ایس ایس پی سبی محمد یوسف بھنگر نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال کر کام کا آغاز کر دیا۔ ایس ایس پی سبی محمد یوسف بھنگر نے ورکنگ جرنلسٹ میڈیا گروپ کے صدر علاداد رند، جنرل سیکرٹری خرم شہزاد علیہ ڈومکی، محمد ایان بلوچ اور ثناءاللہ دیپال سے ملاقات کی۔ ایس ایس پی سبی کا چارج سنبھالنے پر مبارکباد اور دوران ملاقات ایس ایس پی سبی نے ہمارے نمائندے خرم شہزاد کے کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ سبی میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جوئے کے اڈے، شراب خانوں، منشیات کی عادی افراد اور جرائم پیشہ عناصر کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کر کے ہماری کمزوریوں کی نشاندہی کرے۔ انشاءاللہ فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شہری اپنا کاروبار بلا خوف و خطر جاری رکھیں۔ عوام کی حفاظت کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہیں۔ اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے۔ شہریوں کو پولیس سے کسی قسم کی شکایت ہو تو وہ دفتری اوقات میں مجھ سے آ کر مل سکتے ہیں اور اپنی شکایت بتا سکتے ہیں۔ شہریوں کے لیے میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ اور ادھر عارف اعلیٰ میں محمد نگر تا تھانہ احمد یار روڈ کی تعمیر کا منصوبہ لٹک کر رہ گیا۔ ٹھیکیدار عدم ادائیگی پر تعمیراتی کام چھوڑ کر غائب ہو گئے، جبکہ زیر تعمیر سڑک سے اٹھنے والا گرد و غبار شہریوں کو سانس اور پھیپھڑوں کا مریض بنا رہا ہے۔ عارف اعلیٰ سے دیکھتے ہیں عامر رضا طور کی یہ رپورٹ۔ محمد نگر تا احمد یار زیر تعمیر روڈ شہریوں کے لیے درد سر بن گیا۔ سڑک کی تعمیر کا کام فنڈز کی عدم فراہمی پر ایک بار پھر روک دیا گیا، جبکہ زیر تعمیر سڑک سے اٹھنے والے گرد و غبار سے شہری سانس سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں سڑک کی موجودہ صورتحال کے باعث گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑی پرابلم ہوندی ہے آن جان واسطے تے اے پروجیکٹ ہے سی تقریباً 3-4 مہینے کا پروجیکٹ سی جڑا کہ بھی ہجے تک 1.5 سال کا عرصہ تقریباً ہو چلیا وا، نہیں کمپلیٹ ہویا۔ بڑے بڑے گڑھے بنے ہوئے ہیں روڈ پہ۔ سب سے پہلے تو یہ صرف 5 کلومیٹر کا ایک پیس ہے جو روڈ کا شروع کیا گیا تھا، اور اس پہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس کو روڈ جڑی ہے 2-3 مہینے چ بننی سی، جنوں 1 سال تے 4 مہینے ہون لگے۔ اج تک روڈ جڑی آ وہ نامکمل ہے۔ آئے دن اتنے ٹکٹیاں روڈ دے اتنے ہوندیاں وا، آئے دن گڈیاں دے نقصان ہوندے۔ جبکہ محکمہ ہائی وے حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز آنے پر سڑک کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع کر دیا جائے گا۔ شہریوں نے حکام بالا سے سڑک کی تعمیر جلد از جلد مکمل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے آن نیوز۔